جی اس سے بڑی خوش قسمتی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس لیے پسند فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا جائے۔ اور ہاں ان لوگوں کو حق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منانے کا، اور انہیں حق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات پر بیٹھ کے سارا دن درود پڑھنے کا۔ اللہ اکبر۔ میرے والد مرحوم شیر اسلام حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب ثانی لدھیانوی کو میں نے ساری زندگی دیکھا۔ ایک دن میں نے سوال کیا، دوپہر کو کھانا ہم لوگ اپنے ابا حضور کے ساتھ کھاتے تھے تو بڑی پلیٹ میں کھلا سالن بعض اوقات پھیل جاتا تھا پوری پلیٹ میں، تو میں نے کہا ابو جی اگر کٹوری استعمال کر لیں؟ فرمایا نہیں او یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے برتن میں کھایا ہے، ہم بھی کھلے میں ہی کھائیں گے۔ عاشق کیسے ہوتے ہیں؟ خوبصورت ہوتے ہیں عاشق۔ وہ عاشق دولت مندوں کو کہا جاتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے عاشق؟ جو گلی محلوں میں شور مچاتا پھرے کہ میرا عشق ہو گیا، مجھے عشق ہو گیا، وہ عاشق ہوتا ہے؟ ارے عشق کتنی قسم کا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ عشق کی قسمیں دو رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بنائی نا، ہر چیز کی قسمیں۔ اللہ نے اناج پیدا کیا، اس کی کئی ہزار قسمیں ہیں۔ پھل پیدا کیے، ان کی کئی ہزار قسمیں۔ انسان پیدا کیے، ان کی کئی ہزار رنگ اور نسلیں بنائی ہیں اللہ کریم نے۔ عشق کی کتنی رنگ ہیں، عشق کی کتنی نسلیں ہیں، عشق کے کتنے معیار قائم کیے جاتے ہیں۔ عشق کی دو ہی قسمیں میرے اللہ کریم نے بنائی، ایک کو کہتے ہیں عشق حقیقی اور دوسرے کو کہتے ہیں عشق مزاجی۔ عشق کی کتنی قسمیں بنائی بھائی؟ دو قسمیں بنائی۔ پہلی قسم عشق حقیقی، دوسری قسم عشق مزاجی۔ اب عشق حقیقی وہ ہے جب کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تمام دنیا والوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے تو وہ عشق حقیقی کہلاتا ہے۔ اور عشق مزاجی کون سا ہے؟ عشق مزاجی ہوتا ہے جب کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے ہی صرف پیار ہو جائے، جب ماں باپ کو صرف اپنی اولاد سے ہی پیار ہو، جب کسی سیٹ کو صرف اپنی دولت سے ہی پیار ہو، جب ہمیں صرف اپنے لباس ہی اچھا لگتا ہو، جب ہمارے سر پر دھن سوار ہو کہ ہم صرف فلاں جانور کو پالیں گے، اسی سے محبت کرنی ہے، جب ہمارے دماغ میں فطور بیٹھ جائے کہ اس گاڑی سے مجھے عشق ہے، اسی کے اوپر پیسے خرچ کرنے۔ کسی ایک شے کے ساتھ جو بندہ عشق کرتا ہے وہ عشق مزاجی کہلاتا ہے، اور جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان کے اس دو ذاتوں کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ عشق حقیقی کہلاتا ہے۔ اس کے حقیقی کس نے کیا ہے؟ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کھڑے ہو کے جب آپ سلام کرتے ہیں، جب کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، ایک قدم آگے بڑھتے ہی پھر کہنا پڑتا ہے السلام علیکم یا امیر المومنین ابو بکر صدیق۔ اس کو عشق مزاجی نہیں، اس کو عشق حقیقی کہتے ہیں۔ ایسا عشق کیا رسول اللہ سے، ایسا عشق کیا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام کر رہے ہیں، ایک قدم اور بڑھ جاؤ پھر سلام کرنا پڑتا ہے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور۔ کیسے پہنچ گئے اس درجے کے اوپر؟ جنگ کا موقع ہے، رسول اللہ نے فرمایا اپنے گھروں سے مال لے کے آؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے سوچا کہ آج میں سب سے آگے جاؤں گا، آج ابو بکر سے بھی زیادہ مال لے کے جاؤں گا۔ اور ادھر ابو بکر نے تو سوچا ہی نہیں کبھی کسی کے مقابلے کا، ہمیشہ یہی سوچا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیسے ہو جائے، اس گھرانے کی خدمت کیسے ہو جائے۔ جب گھر سے نکلے سارا مال، ساری دولت، سارے اناج، سارے کپڑے، سارے بسترے، سارے جانور،
سارے ہیرے جواہرات ہر شے سمیٹ لی، اور جب چلنے لگے پتہ لگا کہ یہ جو میں نے کپڑا پہن رکھا ہے یہ بھی بڑا قیمتی ہے، یہ رسول اللہ کے کام آ سکتا ہے، وہ کپڑے اتار کے ٹاٹ پہن لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ ٹاٹ پہن لیا کپڑے اتار کے، اور پھر سارا ساز و سامان لے کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، جبریل پہلے آ گئے، جبریل نے پہلے آ کے رسول اللہ کو بتا دیا کہ آج جو ابو بکر نے کیا ہے، رسول اللہ خود پوچھتے جبریل کو کہ جبریل کیا بات، آج تم نے قیمتی کپڑوں کی بجائے یہ ٹاٹ کے کپڑے پہن رکھے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھ سے کیا پوچھتے، آج جتنے فرشتے عرش معلیٰ پہ ہیں سب نے ٹاٹ پہنا ہے، اور بات کیا ہو گئی؟ فرمایا آپ کا جو عاشق ہے ابو بکر، اس نے اتنی بڑی قربانی دی کہ سب کچھ آپ کو دے دیا، خود ٹاٹ پہن کے آیا، اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ فرشتے بھی آج ٹاٹ پہنے ہیں۔ جب عشق حقیقی کرنا ہوتا ہے نا تو پھر عشق حقیقی والا بندہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی۔ ایک گداگر مانگنے والا بندہ دلی کی جامع مسجد کے سیڑھیوں پر بیٹھا ہے، انگریز جرنل آیا جامع مسجد میں سیر کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ مغلوں نے شاہکار بنایا ہے، اس گداگر کے پاس رکا، کچھ دیا، چلنے لگا، چلتا رہا تو اس کا بٹوا گر گیا، انگریز کا بٹوا گر گیا، اس گداگر نے اٹھا لیا۔ اس واقعے کے کئی سال بعد وہ انگریز دوبارہ جب گھومنے آیا، اس گداگر نے دیکھ لیا کہ وہی جرنل آ رہا ہے، اس نے آواز دی، اس کو روکا، کہنے لگا کیا بات ہے؟ کہنے لگا آپ اتنے سال پہلے آئے تھے نا، یہاں سے گزرے تھے تو آپ کا ویلٹ گر گیا تھا، بٹوا گر گیا تھا، وہ میں نے سنبھال کے رکھا ہے۔ جب اس نے اپنی گدری میں سے نکال کے وہ بٹوا دیا، ہو بہو اس انگریز نے بٹوا کھولا اور اس کو کہا مانگنے والے کو، کہتا تمہیں پتہ ہے اس میں کتنے پیسے ہیں؟ تمہیں اندازہ ہے کہ اس میں کتنی دولت ہے؟ کہنے لگا میں نے تو کبھی کھول کے نہیں دیکھا۔ کہتا اس میں اتنے پیسے ہیں، یہ آج سے 80-90 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کہتا اس میں اتنے پاؤنڈ تھے کہ اگر تم ان کو لے کے جاتے تو ایک اعلیٰ ترین مکان خرید سکتے تھے۔ آج انگریزوں کا 1 روپیہ اگر آپ یہاں لے آئیں اس ملک میں، ان کا 1 روپیہ ہمارے 90 روپے بنتے ہیں، تو اس وقت کیا حالت ہوگی؟ کہنے لگا اس میں اتنے پاؤنڈ تھے کہ اگر تم خرچتے تو ایک اچھا مکان خرید لیتے، تم نے یار یہ اتنے سال سنبھال کے رکھا؟ کہنے لگا ہاں صرف سنبھال کے نہیں رکھا، میں تیرے انتظار میں اتنے سالوں سے یہاں بیٹھا بھی ہوا ہوں۔ کہنے لگا بات کیا ہے؟ کہتا بات تو یہ ہے، شاید تیری سمجھ میں نہ آئے، یہ بات عشق کی ہے، میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں۔ اس گداگر نے کہا کہ میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں اور تو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، تیرا بٹوا گر گیا، میں نے سنبھال لیا اور روزانہ یہی سوچتا ہوں کہ یا اللہ وہ آ جائے میں اس کو لوٹا دوں، ایسا نہ ہو کل قیامت کا دن ہو اور میں رسول اللہ کے پاس جاؤں تو تیرے نبی میرے نبی کو سامنے شکایت نہ لگا دے کہ تیرے امتی کے پاس میرے امتی کا بٹوا چھپا لیا گیا، اس بٹوے کی وجہ سے میرے رسول اللہ کو تمہارے نبی کے سامنے خفگی نہ اٹھانی پڑے، اس لیے اس کو سنبھال کے رکھا ہے۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کو مسجد نبوی میں پہنچے، کالے ہیں، سیاہ ہیں، نام ہی اسود پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار مذاق بھی کر لیتے ہیں ان سے چھوٹا موٹا۔ ایک دن مسجد نبوی میں دوپہر کو پہنچے، سونے رسول نے دیکھا اسود آیا، وہ فرمایا تو شادی وادی نہیں کر لیتا؟ فرمایا تو شادی نہیں کر لیتا؟ اب وہ مذاق کو سیریس لے گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ میں بالکل کالا ہوں، میں غلام ہوں، یا رسول اللہ مجھے کون بیٹی دے گا؟ مدینے کے انصار اور مدینے کے مہاجرین تو بہت خوبصورت ہیں، یہ تو بڑے بڑے خاندان ہیں، ان کی قد و قامت دیکھیں، ان کے چہروں کی سرخیاں دیکھیں، یا رسول اللہ یہ تو بڑے عظمت والے بڑے خوبصورت لوگ ہیں، یا رسول اللہ میں تو بالکل کالا سا ہوں، مجھے کون بیٹی دے سکتا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھتے تھے، فوراً کندھے پہ ہاتھ رکھا، ایک گھرانے کا نام بتایا، بڑے باعظمت گھرانے کا نام، فرمایا وہاں چلے جاؤ، ان کی بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح ہوگا، جا کے میرا پیغام دو کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری بیٹی سے میرا نکاح ہونا ہے۔ اندازہ لگاؤ، آج اگر کسی بڑے گھر کا آدمی، کوئی کروڑ پتی آدمی کہیں کار میں کسی کے گھر رشتہ لینے چلے جائے نا، غریب آدمی کے، اگلا پہلے خوش ہو جاتا کہ میرے گھر رشتہ لینے، جب اس کو یہ پتہ لگے گا کہ اپنے ملازم کے لیے رشتہ لینے آیا تو خوشی آدھی رہ جاتی۔ اب یہ تپتی ہوئی دوپہر کو گئے ہیں وہاں، اور مدینے میں رواج نہیں ہے، دوپہر کو لوگ سوتے ہیں، راتوں کو لوگ عبادت کرتے ہیں، فجر کے بعد کھیتی کرتے ہیں، اور پھر ظہر سے عصر تک لوگ آرام کرتے ہیں، دوپہر کو تو بس کوئی ایمرجنسی ہو جائے اس لیے لوگ دوسروں کے گھر جاتے ہیں۔ اب یہ ان کے گھر پہنچے، جب دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ صحابی جب دروازے پہ آئے تو ان کی بیٹی بھی پیچھے ہی آ گئی کہ اچانک دوپہر کو کیا معاملہ ہو گیا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم دروازے پہ آئے۔ اب انہوں نے پوچھا بھائی کیسے آئے ہو؟ بڑی ہمت سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ بس چپ ہو گئے۔ پھر پوچھتے ہیں کیسے آئے ہو؟ تو اسود رضی اللہ عنہ پھر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کیسے آئے ہو؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ فرمایا رسول اللہ نے رشتہ مانگا ہے آپ کی بیٹی کا۔ اب ان کو ایک طرف خوشی چڑھی کہ شاید نکاح کے لیے پیغام آیا ہو، لیکن پھر پوچھا کس کے لیے رشتہ مانگا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ اندازہ لگائیں، ایک غلام، ایک کالا بندہ جا کے ایک بڑے گھرانے کے دروازے پہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور جب وہ باپ یہ بات سنتا ہے، ابھی جواب نہیں کوئی دیا، ابھی کچھ سوچا نہیں، ابھی تو دماغ میں اتنی بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بس اب بیٹی کو سمجھانا ہے۔ ابھی ارادہ ان کا بھی یہی ہے، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دے وہ کائنات میں کچھ بھی بن سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا ہے وہ بندہ۔ ابھی یہی دماغ میں بات آئی کہ یہ رشتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا ہے، یہ نہیں سوچا کہ یہ کالا ہے، حبشی ہے، غلام ہے، یہ ذہن میں آئی کہ اندر جا کے ابھی بیٹی کو سمجھاؤں گا کہ اللہ کے بیٹی پیچھے کھڑی ہے، ابھی ذرا یہ سوچ ہی رہے۔ اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اپنے باپ کے کان میں کہا ابو جی اس سے بڑی خوش قسمتی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس لیے پسند فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس کے ساتھ میرا نکاح کر دیا جائے۔ عشق نبھانا بڑا مشکل ہے، یہ زندگیوں کے سودے ہیں، ایسے نہیں نبھتا ہے۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت کے بادشاہ نے کہا تھا کہ حبیب تم اپنا کہنا واپس کر لو اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کر دو، اور حبیب بن زید کو ڈرانے کے لیے ان کا ایک ہاتھ کاٹا گیا، اور پھر پوچھا بادشاہ نے کہ اب مانتے ہو، اب انکار کرتے ہو؟ تو سیدنا حبیب بن زید نے کہا نہیں، تجھے اندازہ نہیں ہے، جن لوگوں نے رسول اللہ سے عشق کر لیا ان کو دنیا کی کوئی طاقت ڈرا نہیں سکتی ہے۔ آپ پڑھیں امام بخاری کو اٹھا کے، پھر حبیب بن زید کا دوسرا ہاتھ کاٹا، پھر دونوں کندھے کاٹے گئے، پھر پاؤں کی انگلیاں کاٹی گئیں، پھر گھٹنوں سے دونوں لاتیں علیحدہ کی گئیں۔ حبیب بن زید شہید ہونے کے قریب ہیں، اور بار بار دشمن پوچھتا ہے اور تجھے ڈر نہیں لگتا؟ فرمایا نہیں، جس نے محمد رسول اللہ سے عہد وفا کر لیا ہو اس کو دنیا سے لوگوں سے ڈر نہیں لگتا۔ اس کو کہتے ہیں عشق حقیقی۔ جس عشق کا بھوت 2 دن میں اتر جائے وہ عشق عشق نہیں ہوتا ہے۔ جسے چلتے پھرتے یاد ہو کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، جس کو زبان سے بات کرتے ہوئے یاد ہو کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، جس کو پیسے پکڑتے ہوئے یاد ہو کہ اگر ان میں حرام رقم آ گئی تو میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا، جو کسی کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہوئے یہ سوچ لے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق تو تب ہوتا ہے جب بندہ سراپا اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے اپنے مالک کے سامنے۔ جو صرف ہیپی برتھ ڈے منانے والے لوگوں سال میں ایک دفعہ گھر میں جو بچے کے ساتھ صرف سال میں ایک دفعہ خوشی مناتے ہوں، سارا سال بچے کی تربیت نہ کریں، سارا سال ماں باپ کو پوچھیں نہ، سارا سال گھر میں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو، بس جس دن جنم دن ہے اس دن اکٹھے ہو کے تھوڑی سی خوشی بانٹ لی، وہ عشق نہیں ہوا، یہ ضرورت ہے۔
اور ضرورت اور عشق میں فرق ہے. عشق سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. آپ اٹھائیں کتاب بخاری کی, امیہ نے چھاتی پر پتھر رکھا, پتھر وزنی ہے. بلال کہتے ہیں کہ اللہ احد, امیہ نے دوسرا پتھر رکھا. بلال پھر کہتے ہیں اللہ احد, امیہ نے گلے میں رسی ڈالی اور بچوں کا کھینچو. بلال کہتے ہیں امیہ کان کھول کے سن لے, بلال کی رگیں علیحدہ ہو سکتی ہیں, محمد رسول اللہ کی وفاداری نہیں نکل سکتی. عشق ایسے ادا ہوتا ہے. کون کہتا ہے کہ عشق دولت سے ادا ہوتا ہے؟ عشق کے لیے اپنے آپ کو سراپا پیش کرنا ہوتا ہے. بادشاہوں کو فقیری اختیار کرنی ہوتی. پتہ ہے مدینے کا سب سے بڑا دولت مند کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اتنی دولت, اتنا مال, اتنے جواہرات, اتنی جائیدادیں ساری رسول اللہ کو نچھاور کر دی. اور جب خلیفہ بنے تو کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے ابو بکر صدیق کے. اس کے لیے داستانیں رقم کرنی پڑتی ہیں, عشق کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. جن کے عشق میں قربانی نہیں ہے ان کا عشق عشق نہیں ہے. کون کہتا ہے کہ بنا قربانی کے عشق عشق ہو جاتا ہے؟ عشق کبھی تکمیل کو نہیں پہنچتا. جس سے ہمیں مزاجی عشق ہو, اگر کسی خاتون سے یا کسی بڑے سے ہمیں صرف اسی سے عشق ہو, ہم سارا دن کس چکر میں رہتے ہیں کہ اس کو خوش کر دیں. ہمارا میسج بھی اس انداز کا ہوتا ہے کہ یہ خوش ہو جائے, ہماری اس سے گفتگو بھی اس انداز کی ہوتی ہے کہ یہ خوش ہو جائے. اگر ناراض ہو جائے, چار جگہ سے رشتہ داروں سے, دوستوں سے سفارش بھی یہی کراتے ہیں کہ یہ خوش ہو جائے. جب عشق مزاجی میں اتنا زور لگتا ہے کہ یہ خوش ہو جائے, تو عشق حقیقی کے اندر کیا حالت ہونی چاہیے؟ اللہ نے نہیں فرمایا عشق کس نے کیا ہے پہلے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دنیا بنائی, کائنات کو جب مرتب کرنے لگے تو سوچا بنانی کس کے لیے؟ دنیا کی تاریخ اٹھائیے, عالم ارواح کا اجلاس بلایا, پوری دنیا کی روحوں کو اکٹھا کیا, اور بنانی کس کے لیے؟ یہ اتنا تام جام کرنا کس کے لیے ہے؟ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ ہم یہ جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں, یہ جو کچھ بنانے جا رہے ہیں, یہ جتنے ہم نے نبی بھیجنے, یہ جتنے کتب اور ابدال پیدا کرنے, یہ پوری دنیا میں جتنی رونائی پیدا کرنی ہے, فرمایا یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے محبوب کی محفل سجا رہے ہیں جن کا نام محمد الرسول اللہ ہے. عشق اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اپنے محبوب کے ساتھ. اور رسول اللہ پھر کیسے عاشق بنے اللہ کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عاشق بنے؟ ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کے اندر ہے. ہر بات میں اس بات کی فکر ہے کہ لوگ اللہ کی تعلیم پر چلنے والے بن جائیں, لوگ اللہ کی اتباع کرنے والے ہوں, لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی طاقت کو تسلیم کرنے والے ہوں, لوگ اللہ وحدہ لا شریک کے حضور سر سجود ہونے والے ہوں, لوگ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں. رسول اللہ کی ابتدا سے لے کے انتہا دیکھ لیں, ہر ایک کام کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. انہی محبتوں کا تو ثمر ہے کہ قرآن نے بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا اظہار کیا. اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں حکم نازل فرمایا کہ اے میرے بندو, اے ایمان والو, تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے, اللہ کا کہنا ماننا چاہتے ہو, ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہو, ہماری اتباع کرنا چاہتے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہو. فرمایا اچھا, تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب ہو جائیں تو ان کو پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا ہوگا. شمار مولویوں کی تقریریں سنی, ارے عشق رسول کا مہینہ ہے, تم ایک دوسرے کو گالی دینے میں وقت ضائع کرتے ہو. عشق رسول کا مہینہ ہے, تم فتووں میں وقت ضائع کرتے ہو. تم اسی چکر میں ہو کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. ذرا یہ تو بتاؤ, تمہارا لب و لہجہ جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میل کھاتا ہے؟ تمہارا ہاتھ چھپ کے رسول اللہ کی طرح چیریٹی کرتا ہے؟
क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक अपने माँ बाप का एहतराम करते हो? क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक गरीब को छाती से लगा रहे हो? क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जालिम से टकराने के लिए तैयार खड़े हो? क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक मजलूम की मदद करने के लिए तैयार हो? पता तो लगे कि तुम्हारा किरदार क्या बोलता है, सिर्फ जुबान की बात नहीं होगी। तकरीर करने वाला चाहे मैं हूं चाहे दुनिया का कोई मौलवी हो, क़यामत वाले दिन तकरीरों की बात नहीं होगी, वहां आमाल की बात होगी। सबसे पहले तुम्हारा किरदार की बात होगी। और हाँ, उन लोगों को हक है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मनाने का, और उन्हें हक है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम वफ़ात पर बैठ के सारा दिन दुरूद पढ़ने का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में अपने आँखों से अश्कबार होने का, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हैं। जिन्हें लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की वजह से कहें कि ये मजनू है, इसका काम है 24 घंटे मस्जिद की तरफ जाना, इसका काम है कोई गरीब मिल जाएगा ये खड़ा होकर उसकी बात सुनने लगेगा, इसका काम है कि अगर माँ का फोन आ जाए ये सारे काम छोड़ के घर की तरफ चल पड़ेगा, इसका काम है कि अगर 10 रुपए हराम के मिलते हो तो ये वापस लौटा के जाएगा। हक है उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में हर काम करने का, जिसका जिस्म, जिसका लहजा, जिसका चेहरा और जिसका चलना फिरना रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक है, उसको हक हासिल है। और जिसका ये कुछ नहीं लगता उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने का हक हासिल नहीं है। कौन कहता है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद मुनाकिद ना करें? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में तो फरिश्ते सारा दिन मस्जिद नबी में सलाम पेश करने के लिए उतरते हैं। अल्लाह ने खुद फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं कौन अल्लाह जो कायनात का वाहिद मालिक है, जो शहंशाह है और जिसकी कुदरत के आगे कोई कुछ नहीं है, वो अल्लाह खुद फरमाते हैं कि मैं अपने महबूब के ऊपर सलाम भेजता हूं। और फरमाया कि तुम भी मेरे महबूब पर सलाम भेजा करो। तो अक्सर मुसलमानों को कहता हूं, मौलवियों को भी कहता हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को लेके खुदा के लिए किसी एक दूसरे पर ज़ुबान दराजी ना किया करें। ये सोचे नाम किसका ले रहे हो? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके दूसरे को तकलीफ पहुंचाना चाहते हो? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लेके अपने भाई को जलील करना चाहते हो? इससे बड़ी बदकिस्मती की बात और हो क्या सकती है? कोई बंदा दूसरे को नौज़ुबिल्लाह इसलिए तकलीफ पहुंचाना चाहता हो कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके ऐसे कहूंगा कि नहीं ये तो काफिर है जी, कि नहीं जी ये तो फलां काम हराम का। अल्लाहु अकबर, क्या तुम कम से कम अपने जिस्म को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे कर दो? अपने जिस्म को रसूलुल्लाह के ताबे कर दीजिए। आशिक बनिए और इश्क़ हकीकी के ऊपर चलिए। चलेंगे इंशाअल्लाह। आशिक बनिए, क़यामत के रोज़ मुरीदों को नहीं पूछना किसी ने। ये जो क़यामत, आप जो मुरीद बने हुए ना, दे चुमिया लै मुसाफे कर 500 दे नोट पवा जेब च, क़यामत वाले दिन मुरीदा नू किसी ने नहीं पूछना। वहाँ इश्क की बात होगी और उन आशिकों के लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते रहे, जिनकी मोहब्बतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से थी और जिनकी नाराज़गियाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से थी, जिनका दुनिया में चलना फिरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक था और जिनका रुक जाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुताबिक था। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।